زرخیز ہو. تو جس طرح کسان اچھی فصل کے لیے زرخیز زمین کا انتخاب کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی اچھی نسل کے لیے بہترین عورت کا انتخاب کرے. ماں اچھی ہوگی تو بچوں کی تربیت اچھی کر سکے گی، اور ماں نیک ہوگی تو اللہ کے ولی پیدا ہوں گے، اور اگر ماں نیک نہیں ہوگی تو پھر ولی پیدا نہیں ہوں گے، پھر تو معاشرے کا ناسور جنم لے گا. تو یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اور یہی حق عورت کا بھی ہے کہ اس کے لیے اچھے خاوند کا انتخاب کیا جائے. تو اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ اولاد کا حق ہے. چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ فرماتا ہے وہ نیک عورتیں ہیں جو نیک ہیں اور اتباع کرنے والی ہیں، ادب کرنے والی ہیں. وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں جس طرح کے حفاظت کرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ نے حفاظت کرنے کا سلیقہ سکھایا. یعنی ایسی عورت جو نیک اور صالح ہو اور با ادب ہو، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے اور اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی ذات کو کسی پر پیش نہ کرے. تو ایسی عورت کا انتخاب کرنا خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نیک ہونی چاہیے، با ادب ہونی چاہیے، اور حفاظت شعار ہونی چاہیے جس طرح اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. جب ایسی عورت ہوگی تو اولاد بھی نیک پیدا ہوگی. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت اگر اچھے خاندان سے ہوگی تو ماموں اور نانا کے اثرات اولاد میں ظاہر ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی عورت سے نکاح کا حکم دیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا تم 4 باتوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا کرو. ایک اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، دوسرا اس کی مالداری کی وجہ سے، تیسرا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور چوتھا اس کے دینداری کی وجہ سے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دیا کرو. تو پتہ چلا کہ حضور کی بھی تمنا یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا جائے وہ دیندار ہو. وجہ کیا ہے کہ جب دیندار ہوگی تو تمہاری نسل بھی دین پر پروان چڑھے گی، وہ دنیاوی لغزشات کا شکار نہیں ہوگی. اب ذرا دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے اوصاف کیا ہیں. حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث اعظم کے والد ماجد ہیں، وہ اپنی غلطی کی پاداش، اس کی سزا اور اس کی معافی کے لیے حضور غوث اعظم کے نانا حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں چلے گا کہ حضور اس طریقے سے خطا ہو گئی ہے، آپ کے باغ کا پھل کھا لیا ہے تو مجھے معافی چاہیے آپ سے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم ہماری ایک خواہش کو پورا کر دو، ہم تمہیں معافی دے دیں گے. حضرت ابو موسیٰ نے دل میں خیال کیا کہ اگر معافی کی گنجائش ان کی خواہش کو پورا کرنے میں ہے تو ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کرتے. حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن ذرا دھیان سے سماعت کر لو، میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پیر سے اپاہج ہے. یہ انہوں نے اوصاف بتائے کہ میری بیٹی اندھی، گونگی، بہری، نابینا اور ہاتھ پیر سے اپاہج، تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حامی بھر لی، اس لیے کہ معافی کا یہی ایک ذریعہ تھا. جب نکاح ہوا اور شب عروسی حجرے میں داخل ہوئے تو گھبرا گئے اور فوراً باہر نکل آئے کہ حضور آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی بہری ہے، نابینا ہے، لیکن وہاں تو ایک صحیح سالم عورت موجود ہے. حضرت عبداللہ سومائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا ہم نے بالکل سچ کہا تھا، وہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. وہ زبان سے گونگی ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی زبان سے بری یہ بات نہیں کہی. وہ دونوں کانوں سے بہری ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. وہ دونوں ہاتھوں سے اپاہج ہے، اس لیے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اور وہ دونوں پہروں سے اس لیے معذور ہے کہ وہ کبھی بے حجاب اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی. جب ایسی ماں ہو تو حضور غوث اعظم جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں.
اس لیے یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں اچھے باپ کا انتخاب کیا جائے۔ ہمارے یہاں رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو نہ نماز کا پوچھتے ہیں نہ روزے کا پوچھتے ہیں، لڑکے کی سیلری تنخواہ کتنی ہے یہ پوچھ لیں گے، بچی کو کھانا وغیرہ پکانا آتا ہے یہ پوچھ لیں گے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ یہ نماز روزے کے پابند ہیں یا نہیں۔ یاد رکھیں گے پھر ایسوں کو ایسے ہی ملتے ہیں، جو دین کو ترجیح نہیں دیتا پھر وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دیا کرو، تو یہ دوسرا اولاد کا حق ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد ماں کے شکم میں حالت حمل میں ہو تو اس حمل کے دوران اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اسقاط حمل ایبورشنز کروا لیتے ہیں اور بچے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری پڑھ کے دیکھو، علامہ امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھو، علامہ ابن عابدین شامی کو پڑھ کر دیکھو، علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کے دیکھو۔ ان سارے علماء نے اور دیگر فقہاء نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک عذر شرعی نہ ہو اسقاط حمل کرنا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اسقاط حمل کرایا اور بچہ زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا فرض ہے۔ یہ سزا ہے اس عورت کی، اور فرماتے ہیں کہ اس بچے پر اس کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے کچا بچہ ضائع کروا دیا تو فرماتے ہیں کہ اس عورت پر واجب ہے کہ وہ اس بچے کے ورثاء کو اس عورت کے اہل خانہ یا وہ خود عورت 500 درہم بطور دیت کے ادا کرے گی۔ یہ باتیں کسی کو نہیں معلوم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عذر شرعی ہو تو بچہ 4 مہینے کا ہونے سے پہلے اس کا اسقاط حمل کیا جائے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ 4تھے مہینے میں اللہ اپنی روح اس میں پھونک دیتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے قبل کہ وہ آنکھ کھولے ماں کی شکم میں، اس سے پہلے اس کا اسقاط حمل کرانا یہ جائز ہے، لیکن عذر شرعی، اور عذر شرعی صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو یا ماں کی گود میں کوئی بچہ پہلے موجود ہو، اس کی جان کو خطرہ ہو تو پھر اسقاط حمل کرانا جائز ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں نے علماء کے پاک صاف فتاوی کو توڑ موڑ کے اپنی ہوائے نفس کا شکار بنا ڈالا۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ الٹی آتی ہے اس لیے ہم نے اسقاط حمل کرا لی، بعض کہتی ہیں ہمارے 2 بچے ہی بہت ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں پال سکتی، بعض کہتے ہیں ہمارے روزگار میں کمی ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ ہماری گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے وہ کہتے ہیں وہ تربیت ہم صحیح نہیں کر سکیں گے اتنے بچوں کی، تو اس طریقے سے یہ جھوٹے اور من مانی کے ہیلے بہانے کر کے اسقاط حمل ایبورشنز کروائے جا رہے ہیں، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد ماں کے شکم میں ہو، حالت حمل میں ہو، تو اس وقت اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے۔ چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ جب اولاد ماں کے شکم میں ہو اور اس کا باپ انتقال کر جائے تو باپ کی جائیداد اس کی وراثت میں اس بچے کا پورا حق ہوگا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 2 شرطیں ہیں، اگر کسی بچے کا باپ اس کی ولادت سے قبل جبکہ وہ ماں کی شکم میں موجود و انتقال کر جائے تو 2 شرطیں ہیں اس کے وارث بننے کی۔ پہلی شرط علماء فرماتے ہیں کہ یہ کہ وہ بچہ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا اس وقت وہ بچہ اپنی ماں کی شکم میں زندہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ جب اس کی ولادت ہو تو وہ زندہ ہو۔ اگر ولادت کے بعد مر گیا یا مرا ہوا پیدا ہوا تو پھر اپنے باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہ اولاد کا حق ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا کہ ابھی بچہ ماں کے شکم میں ہے اور باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کے ترکے میں اس کا پورا حصہ اللہ نے مقرر فرما دیا۔ 5واں حق یہ ہے کہ دوران حمل، یعنی جب بچہ ماں کے شکم میں ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ
اس کی حفاظت اور اس بچے کی صحت اور توانائی کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ماں پر کچھ خرچ کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلٍ